بہت بڑی پریڈکشن تھی یہ جو پاکستان جو ہے ایک دم دنیا کے کینوس پہ چھانا شروع ہو جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں جملہ بولا کرتی تھی کہ میرا ملک لاڈلا ہو جائے لاڈلا گا. ہو جائے گا. میں یہ لفظ بولتی ہاں تھی. ہاں کیا کمال انہوں نے اسٹریٹجی مسلم ممالک سے امید ہی نہیں امید تھی ہی کہ نہیں تھی ایک دم اس ضمیر چوکس جاگ ہوئے اس میں. جائیں گے اور ہم اپنی سیفٹی کے لیے ہاں کھڑے ہو جائیں گے. جنگ کا خطرہ ٹل رہا ہے کہ نہیں ٹل رہا؟ نہیں، جنگیں تو اس صورت میں بڑھیں گی. اللہ کا شکر ہے یہ جو اتحاد ہے یہ بڑھے گا اسلامی ملکوں کا. اور بھی اس اتحاد کا حصہ بنیں گے. یہ اتحاد بڑھے گا اسلامی ممالک کا. فیلڈ مارشل دی گریٹ گائے. اب بتائیں میں نے تو نہیں کہا ٹرمپ کو، میں تو وہاں تک نہیں پہنچی. شہباز شریف صاحب کا سیاسی ستارہ بہت اسٹرانگ ہے. شہباز شریف صاحب یہ اکتوبر بھی گزار جاتے ہیں تو میں کہتی ہوں یہ پہلے پرائم منسٹر ہوں گے جو پھر 5 سال پورے کریں گے. ہمارا سروائیول کچھ ملکوں کی مجبوری ہو جائے گا. اوکے. آپ ایک وہ وقت آنا ہے پاکستان یورپ دے لوگ کی ایتھے کام کرن آن گے. سامیہ جی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، بہت مہربانی ہے. جب ہم آپ کو زحمت دیتے ہیں آپ دوڑی چلی آتی ہیں. بہت مہربانی ہے آپ کی. لمحہ بلمحہ انٹرنیشنل کینوس بدلتا ہوا آپ کیا پریڈکٹ کر رہے ہیں؟ پہلے پریڈکشن سے ہم بھگت رہے ہیں آپ کی. جس طرح سے پاکستان کی پذیرائی ہو رہی، جس طرح سے چیزیں بنتی جا رہی، تو آپ کو میری کوئی جس بات طرح یاد سے نہیں آئی. جس طرح سے لائزون بنتا جا رہا ہاں تو میں ہے. پوچھ رہی ہوں کہ ہاں آپ کو کوئی پچھلی میری پریڈکشن میں یاد نہیں میں آئی. اسی لیے آپ سے درخواست کروں کہ آگے کیوں ہونا ہے. یہاں تک تو پہنچ گئے، اس لیے تو آپ کو زحمت دی ہے. یہاں تک تو ہم پہنچ گئے اور یہاں تک آپ نے پہنچا دیا. اب آگے کیا سچویشن بن رہی ہے؟ دیکھیں خاص طور پہ یہ جو بہت بڑی پریڈکشن تھی یہ جو پاکستان جو ہے ایک دم دنیا کے کینوس پہ چھانا شروع ہو جائے اور وہ جو ہے وہ بڑی جلدی سے بڑی تیزی سے سارا کچھ ہو رہا ہے. اب آگے جو ہے اس میں پہلے آپ سے بیہائنڈ دی کیمرہ بھی بات کر جی رہی جی تھی عرفان کہ میرے پاس نا الفاظ کم ہوتے ہیں اور چینلز زیادہ ہوتے ہیں تو میں ایک ہی اپنا اسکرپٹ بناتی ہوں اور پھر میں رٹو طوطے کی طرح. اور بالکل میرا ایک طریقہ جو شاید اسی لیے لوگوں کو میری بات یاد رہ جاتی ہے کہ میں عام فہم زبان میں بات کرتی ہوں. میں وہ نہیں کرتی کہ جو ہے گھما پھرا کے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں جملہ بولا کرتی تھی کہ میرا ملک لاڈلا ہو جائے گا. میں یہ لفظ بولتی تھی. اور آج بڑا مشہور ہوا وہ جملہ. آپ سوچیں کہ اس وقت لوگوں کو دیوانے کا خواب لگتی تھی یہ باتیں. میں کہتی تھی آپ کو اپنے گرین پاسپورٹ پہ ایک دن آپ پراؤڈ فیل کرو گے. پھر آپ کو جو ہے آپ کو میں نے کہا آپ کو کوئی کہتے ہیں عمران خان لاڈلے ہیں، کوئی کہتے ہیں نواز شریف صاحب لاڈلے ہیں. میں کہ جی اصل میں میرا ملک لاڈلا ہو جائے گا. اور 2025 کا سیکنڈ ہاف آپ کے پاس سارے پروفز ہوں گے کیونکہ آپ نچوڑتے ہیں علم کو. 2024 سے شروع کیا ہوا ہم نے. آپ کو یاد 2024 کے اینڈ سے آپ نے کہنا شروع کیا تھا کہ بھئی یہ جو ہے یہ 2025 میں ایسے میں یہ ہوگا کہ 2025 میں جون میں جو آسمان پہ تبدیلی آئی وہاں سے یہ سب کچھ اللہ پاک نے جو ہے پاکستان کے لیے کرنا تھا. اور اس وقت ہم آپ کو حیران پریشان دیکھتے تھے کہ یار کیا بات کر رہی ہیں کیسے کیا کیا باتیں بنی، کیا کیا جملے بنے، کیا کیا ٹائم نہیں ہوتا ورنہ دل چاہتا ہے پہلے اس بات پہ خوشی منا لیں، سیلیبریٹ کریں اس جب چیز کو. سعودی عرب کا ترانہ دیکھتے ہیں. عرفان کہاں سعودی عرب ہمیں ویزے نہیں دے رہا تھا، کیا ریسٹرکشنز لگ رہی تھیں ہر چیز پہ. ہم اورنج اس میں پڑے تھے، اس پہ لسٹ میں پڑے ہوئے تھے. قطر کا ترانہ ہمارے اوپر، کویت نے بھی ہم مطلب اللہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اس غریب سے ملک کے اوپر. اللہ تعالیٰ کی اتنی عنایت. میں آپ کو کہتی تھی کہ دیکھیں مجھے نہیں پتا صحرا کس کے سر سجنا ہے لیکن یہی لوگ ہوں گے. اور آپ ملک کی پذیرائی دیکھیں گے جو ہمارا لاسٹ پروگرام ہے. آپ اگر چاہیں تو کلپ ساتھ جوڑ سکتے ہیں بالکل 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 کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نظر بد سے اس پاکستان کو محفوظ رکھے. اب جو سین آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کہتی تھی کہ پاکستان سپر پاورز کے لیے امپورٹنٹ ہوتا جا رہا اور ہم سے زیادہ ان کو ہمارا سروائیول مجبوری ہو جائے گا. ان کے لیے ہم ضروری ہو گئے، ہم ضروری ہو جائیں گے. یہ چھوٹے سے ملک کی آپ اہمیت دیکھیے. یا پہلے بھی کہہ رہی تھی جی جی ہاں، اور اب تو پریکٹیکلی ہم لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. پہلے تو صرف آپ دیکھ رہی تھیں، مطلب اب تو چائنا ہم بھی میں دیکھ جو رہے ہیں. عزت ملی اور اس کے بعد جو امریکہ میں ملی. اس میں ابھی ریسنٹلی
یہ تو میں جب کل دیکھ رہی تھی تو جیسے کوئی ماں اپنے بچے کے کارنامے دیکھ کے خوش ہوتی ہے نا, تو میری یقین کرے پہلے تو میں آپ کے ساتھ اپنی خوشی بھی منا لوں, اتنا تو حق ہے مجھے. بالکل بالکل بالکل. ابھی انہوں نے مجھے آتے کیا کہا, آپ کی پیش گوئیاں سچ نہ ہو تو ہم بھی آپ کا حال کیوں پوچھیں گے. بڑا دل دکھایا یہ دیکھ ہمارا کے. لاڈ ہے, بہت پرانا تعلق ہے, اس لیے ہم اوور اینڈ ابو بات کر لیتے ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. تو اب جو جی انشاءاللہ تعالی یہ وہی ٹائم شروع ہے عرفان, کہ جب کہا گیا تھا کہ ایک وقت آئے گا امت مسلمہ اکٹھی ہوگی, اور پھر جب آسمان پہ تبدیلی آئی ہے جو جون میں جو آئی ہے, اس سے ہونا کیا ہے, اللہ پاک نے نا اب شیطان کو گچی دبوچنی شروع کر دی ہے. یہ بھی میری باتیں لوگوں کے لیے عام فہم, لیکن شیطان پھڑپھڑائے گا اس میں, سنیں تو صحیح نا, آپ سنیں تو صحیح نا, شیطان کی گچی دبوچنی اب رب نے وہاں سے شروع کر دی ہے. مکہ فاتح عمل تیز ہو جائے گا. یہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں, جہاں مسلمان پسرے تھے اب وہاں پہ جو ہے جسٹس پہنچے گا. آپ نے کل دیکھا نیتن یاہو کی سپیچ کے دوران لوگ واک آؤٹ کر گئے, خالی کرسیوں کے ساتھ اس نے سپیچ کی. یہ دیکھیے یہ آپ کے سامنے وہ اس کا جو ہے نا, آپ کا واحد شو ہے جس میں میں پرانے حوالے ضرور دیتی ہوں تاکہ جو ہے آپ انٹیلیجنٹ آدمی ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو وہ یہ کل جو نیتن یاہو کی سپیچ ہے یہ اس بات کو, اب تو لوگوں کو میں کہتی ہوں کہ جو توبہ طائب ہو چکے ہیں کسی بھی چیز سے واپس نہ مڑیے گا. ہو سکتا ہے ہمیں توبہ کرنے کی بھی مہلت نہ ملے, کیونکہ زندگی اب اتنی فاسٹ پچ کے اوپر چلے گی, اس دور میں داخل ہو جائے گی. اور ابھی تو ہمیں یوں لگ رہا ہے نا, ابھی تو ہم اہم ہونے جا رہے ہیں نا, کہ ہمارا رول اہم ہے. میں حیران ہوتی ہوں عرفان, اس وقت لوگ مجھے فون کر کے کہتے ہیں ہم یہاں کی کینیڈا کی یا لنڈن کی زمین بیچ کے پاکستان میں لے لیں. مطلب آپ سوچیں کہ جب قیامت ہم کہتے ہیں کہ ہم اینڈ آف ورلڈ کی طرف جاری ہیں, تو اس وقت بھی ہمیں اثاثے محفوظ کرنے کی پڑی ہوئی, حالانکہ اللہ کے سوا اس وقت کوئی چیز حفاظت کی ضمانت نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ وہ دور ہم داخل ہو گئے, اور ہماری بدقسمتی ہے یا خوش نصیبی ہے کہ ہم یہ آنکھوں سے تبدیلی دیکھیں گے, اور یہ سب کچھ باقی عارضی ہونے جا رہا ہے. جی یہ تبدیلیاں ہم سب آنکھوں سے دیکھیں گے. یہ وہ اس دور میں ہم اتنی تیزی سے داخل ہو جائیں گے. ابھی تو آپ تبدیلی کا وہ دیکھ رہے ہو, اسکرپٹ جو بن رہا ہے 2026 سے پراپر طور پہ زمین پہ وہ ساری چیزیں اور تیز ہو جائیں گی, جو کہ آپ کو اینڈ آف ورلڈ کی جھلکیاں نظر آئیں. 2026 is the next door. یہ تو اکتوبر میں تقریباً اکتوبر آ گیا. میں کہتی ہوں جو آج ہے اس کو خوشی سے جی لیں, جو آپ کے پاس آج کا لمحہ ہے. پاکستان تو سر یہ تو انشاءاللہ تعالی اپنے سیف زون میں یہاں سے داخل ہو گیا اللہ کے حکم سے. اور جو ہے اگر کوئی سوچتا ہے کہ انڈیا وار کرے گا, انڈیا اس پوزیشن میں ہی نہیں رہے گا کہ وہ ہم پہ جو ہے اس وقت اٹیک کر سکے. ایک یہ بات بھی ہوئی تھی بیچ میں کہ ایک جو اٹیک پہلے وہ آپ نے پریڈکٹ کیا ہوا تھا, اس کا ریزلٹ بھی ماشاء اللہ آپ نے پریڈکٹ کیا ہوا تھا, الحمدللہ وہ بھی آپ سرخرو ہوئی, اور ملک بھی سرخرو ہوا, آپ بھی سرخرو ہوئی. اور اس کے بعد ایک اور تھا کہ شاید کوئی ایک اس طرح کی جھڑپ ایک اور ہوگی دسمبر سے پہلے گزر گیا. اچھا وہ ہو سکتی تھی, اس کا امکان موجود تھا, لیکن وہ نکل گیا. یہ جو ایکلپس ہوا اس باری, جو چاند گرہن پاکستان میں نظر آیا ہے, ایک جب نظر آیا تھا 99 میں, جس کا میں ڈھونگ پیٹتی ہوں, وہ میری پیش گوئی کہ وہ گورنمنٹ اڑا دے گا, تو لوگوں نے کہا, ایک انٹرویو میں دے رہی تھی, ایک جرنلسٹ تھے مزمل سہروردی, تو انہوں نے کہا یہ ایکلپس یہ اڑائے گا. میں کہ نہیں, یہ ایکلپس جو ہے یہ پاکستان کی بہتری کے لیے, اچھا پازیٹیو سائن, یہ پاکستان کا پازیٹیو سائن بنے گا. وہ نیگیٹو تھا, وہ کیونکہ اس کے جس ہاؤس میں لگتا ہے اس ہاؤس کے معاملات کو ہٹ کرتا ہے. تو یہ جو تھا یہ تو پاکستان کے لیے سپورٹیو ہے یہ والا جو ایکلپس ہے. اسی پروگرام کا اگر میں آپ کو ریفرنس دوں, اس میں آپ نے ایک اور بات کی تھی, اس میں آپ نے یہ کہا تھا جب ایکلپس لگتا ہے تو اس کا فال بیک کوئی 1.5 سال زمین بھگتتی ہے. کین یو ایکسپریس دیٹ تھنگ؟ جی وہ دیکھیں, یہ نیچرل کلیمٹیز کا خطرہ رہے گا, صرف یہ خطرہ پاکستان میں رہے گا. جیسے ابھی سیلاب بھگتے ہیں, ارتھ کوئکس کا خدا نہ خواستہ کو پٹی ہل سکتی ہے, وہ ضرور رہے گا. لیکن جو ادروائز جو ہے, جب تک ہم اگلے جون میں پہنچیں گے, معاشی طور پہ آپ پاکستان میں, اب یہاں پہ اس ملک میں انویسٹرز اللہ کے حکم سے آئیں گے, اگلے جون سے مراد جون 2026.
تو اور یہ جو ہے آنا شروع ہوگا یا آ چکا ہوگا؟ نہیں آپ تبدیلیاں دیکھ چکے ہیں انشاءاللہ ہوں گے، آپ کو نظر آ چکی ہوں جون تک تبدیلیاں دیکھ چکے ہوں ہاں گے کہ پاکستان کی سرمایہ کاری اور پاکستان کی جو ہے معاشی صورتحال آپ کو ایک بہتر ٹریک پہ نظر آئے گی انشاءاللہ. اور یہ جس ٹریک سے ہم لوگ جا رہے ہیں، ٹریک کی بات ہوئی جس میں سعودی عرب بھی ہے اور گلف کی باقی کنٹریز بھی ہیں، جنگ کا خطرہ ٹل رہا ہے کہ نہیں ٹل رہا؟ نہیں، جنگیں تو اس صورت میں بڑھیں گی جب اتنے بڑے لائزون ہو گیا ہے مسلم ورلڈ کا، تب بھی جنگیں بڑھیں گی. ہاں تب بھی بڑھیں گی، جنگیں تو بڑھیں گی. اور یہی دشمن ہوگا جو ابھی ہے، یہی دشمن ہوگا جو ہے ابھی بھی جو ہے یہ اسرائیل جس کو ابھی اسمبلی میں اتنی مار پڑی ہے، کوئی نہیں دیکھنے آیا. کیونکہ کوئی نہ کوئی صورتحال ابھی پیدا ہو جائے گی، اس کا بدلہ لے گا یا کچھ ایسا ہوگا. مطلب نہیں کہ وہ تو یہ جو سارا جنگوں کی لپیٹ میں تو 2026 سے تو تھرڈ ورلڈ وار کی بگننگ کی طرف جانی شروع ہو جائے گی دنیا. نہیں تو یہ جو پورے کا پورا پورشن جو گلف کا ہے، یہ کیونکہ اس کے ساتھ ہی لگ رہا ہے، اسرائیل بھی اس کے ساتھ لگ رہا ہے، تو یہ افیکٹ ہوگا سب سے پہلے. یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ وہی ریجن سارا یہ جو اس وقت میں کہتی ہوں کیا کمال انہوں نے اسٹریٹجی مسلم ممالک سے امید ہی نہیں تھی ایک دم ضمیر جاگ جائیں گے اور ہم اپنی سیفٹی کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ ایک اس طرف کہانی چل پڑے گی جب پاکستان آپ مطلب پاکستان تو اللہ کا شکر ہے کہ لیڈنگ صورتحال میں جائے گا، آلموسٹ آ چکا ہوا ہے، بالکل ہم کہہ سکتے ہیں کہ آ چکا ہے. اینڈ ایون چائنا از ویری انکلائنڈ ٹو پاکستان. رشیا بھی کوئی ایسی کوئی بات نہیں کر رہا. اب امریکہ بھی جو ہے وہ بہت وارے نیارے ہو رہا ہے اس وقت، تو سارا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ جو چائنا، امریکہ اور رشیا، تو نیکسٹ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہو از گوئنگ ٹو بی دا باس مجھے جو ہے نا فار دا نیکسٹ تھرڈ ورلڈ وار جو ہے نا، میں بڑی حیران ہوں کہ ٹرمپ صاحب نے جو اسٹریٹجیکل بدلی ہے پاکستان کے ساتھ. حالانکہ امکان اب یہی ہے کہ ٹرانسفارمیشن ہونی ہے، اور میں کہتی تھی کہ خوش قسمتی سے پاکستان اس الائنس کا حصہ ہوگا جو نئی سپر پاور بنے گی. مجھے لگ رہا ہے کہ ٹرمپ کے پاس بھی کوئی سامعہ خان ہے جس نے بتا دیا کہ اینج کر لو. کیونکہ انہوں نے پورا شفٹ کیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جیسے انہوں گیم ہی بھی پلٹا دی ہے. انہوں نے پورے پیراڈائم شفٹ کر لیا. ایگزیکٹلی میرے لیے بڑی نئی خبر تھی یہ کل کہ انہوں نے تو رخ ہی بدل دیا اٹھا کے جو ہے. اور لیکن یہ ابھی ایسی اتنی آرام سے چیزیں یوں نہیں ہوں گی. اور جو ہے نیا جو ورلڈ سپر پاور ہے، مجھے اب بہت زیادہ روشنی نظر آتی ہے کہ چائنا ول بی دی نیو سپر پاور. ان اناؤنس تو شاید ابھی بھی مجھے بھی ایسے لگتا ہے. امریکہ کا ہمارے لیے پیار یہ اسی طرف سے جو ہے اناؤنس کر رہا ہے، کیونکہ اس کا شور شرابہ زیادہ رہ گیا، لیکن اس کو جو ہے وہ مسائل زیادہ آ رہے ہیں. ڈالر کی وہ ویلیو نہیں اب آپ دیکھو گے، کیونکہ دیکھیں اب آپ، کیونکہ جب یہ جو شنگھائی کانفرنس کے ریزلٹس آپ کے سامنے آئے کہ انہوں نے منوایا ہے ہر ملک اپنی کرنسی میں ڈیل کرے گا، کوئی ایسا تو اس سے جو میں کہتی تھی کہ امریکہ اب تھوڑا ڈاؤن جائے گا اکانومی وائز، جتنا یہ سالڈ تھا، تو جب ڈالرز کا وہ کریڈیبلٹی تو اب نہیں رہے گی نا کہ ہر ملک اپنی کرنسی میں پے کرے گا. تو آپ کو لاجک شنگھائی کانفرنس سے ملتی ہے. یہ کوئی اناؤنسمنٹ کا ٹائم بھی ہے کہ چائنا اناؤنس کرے گا یا دنیا دیکھے گی کہ یہ پیراڈائم شفٹ ہو گیا ہے؟ نہیں، یہ تو پوری ایک فل فلیج ٹرانسفارمیشن آپ کے سامنے آئے گی. بالکل. اینڈ ہاؤ مچ ٹائم ول اٹ ٹیک؟ سر اب تو یہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. 2026 نئی ورلڈ الائنس کا نیا سال ہے، 2026 نیا سال ہے. اسی میں سے سارا کچھ آپ کہہ رہے ہیں 27 سے پہلے یہ سارا کچھ ہو چکا. یہ 2026 اور 27 یہ امپورٹنٹ ہے. یہ نیو ورلڈ الائنسز ہیں اور پھل جھڑیاں جو تھرڈ ورلڈ وار کی طرف سفر شروع ہو جائے گا. اور اللہ کا شکر ہے یہ جو اتحاد ہے یہ بڑھے گا اسلامی ملکوں کا، اور بھی اس اتحاد کا حصہ بنیں گے. یہ اتحاد بڑھے گا اسلامی ممالک کا. اور اسی طرح سے جو لیڈ کر رہے ہوں گے وہ پاکستان ہوگا. اور پاکستان کے اندر سے کون لیڈ کر رہا ہوگا؟ اٹس اے $1 ملین کوسچن. یا مجھے ہمیشہ پھنساتے ہیں کیونکہ یہاں پہ دیکھیں اب جو ہے مطلب یہ میں نے لاسٹ پروگرام میں آپ سے کہا تھا کہ مجھے تو لگتا ہے اللہ نے انہی سے کوئی نیا کام لے لینا. اور آپ دیکھیں کہ اب آپ کے سامنے صورتحال ہے. سر میں ابھی آج تک پھر میرے پہ لیبل لگ جائے گا، میری فوٹو لگا کے شو کر دیا جائے گا. یہ ہے وہ خاتون جو کہتی تھی. اور سوچیں میں نے 2022 سے
ان فیلڈ مارشل صاحب کے ذائچے پہ میں نے کہنا شروع کیا تھا کہ یہ انسان ایسے ہیں کہ ان سے کو اللہ کام لے سکتا ہے. 2022 جب مجھے 6 جرنیلوں کی ڈیٹ آف برتھ دی گئی کہ ہو ول بی دی نیو چیف. اس کے بعد یکم میں بلال قطب صاحب کے شو میں نے کہا کہ کچھ ایسا ہوگا کہ یہ جو چیف آف دی اسٹاف ہے آرمی ان کی انٹرنیشنل پذیرائی ہونے جا رہی ہے. حالانکہ اس وقت ڈرے سہمے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے ہیڈ لائن لگائی کہ سامیہ نے آرمی چیف کے بارے میں یہ بڑی پیش گوئی کی. اللہ نے ان کو عزت بخشی, اور چند دنوں بعد ہی رب جس کو نوازے. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں ہم بیٹھے اپنی سپیچ میں کہہ رہے ہیں فیلڈ مارشل دی گریٹ گائے. اب بتائیں میں نے تو نہیں کہا ٹرمپ کو, میں تو وہاں تک نہیں پہنچی. وہ تو سونی سازشوں کا ایسا نہیں بن سکتا ٹرمپ, چلو یہاں پہ اگر کہہ لیں کہ چلو تو میں تو صرف ان کے ستارے کی پوزیشن دیکھ کے کہہ رہی تھی کہ اللہ نے اس بندے کو اس سے کو بڑا کام لینا ہے اور وہ سلیکٹ اللہ نے کیے, میں نے تو نہیں کروائے سر. مجھے تو صرف اتنا سے اختیار ہے, پڑھ سکتی ہوں. اس دن تھوڑے دن پہلے سرفراز احمد شاہ صاحب کے ساتھ ایک سیٹنگ تھی, میرا سلام انہیں دیجیے گا, میں بڑی آئیڈور ہوں. بالکل بالکل. تو وہ ان کے ساتھ تھوڑی سی ہم گستاخی بھی کر لیتے ہیں, کھل کے بات کر لیتے ہیں جب نجی طور پہ بیٹھے ہوتے, ریکارڈنگ کے دوران تو نہیں لیکن ویسے تو بات کرتے پاکستان کی کیا سچویشن ہے, کیسے ہے, کیا ہو رہا ہے. انہوں نے تو وہ جب تنگ آ گئے تو انہوں نے کہا یار مجھے تو صرف یہ پتا ہے کہ اس وقت پاکستان کا نظام اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. اور یہ میں نے یکم مئی کے پروگرام میں کہا تھا. میں نے کہا تھا کہ آسمان پہ ستارہ پاکستان کے اپنے اپنے الفاظ ہوتے ہیں, تو میں نے کہا تھا آسمان پہ ستارہ پاکستان کے لیے نرم پڑ چکا ہے. اور آپ وہ پروگرام کو دیکھ لیں, 9 دن کے بعد میں نے کہا تھا آپ لوگ ایک بڑی خبر سن لیں, یا الفاظ نہیں یاد. اور 9 دن کے بعد سر 10 مئی تھی, ایک 9 مئی اور ایک 10 مئی سر. مطلب میں حیران ہوتی ہوں اللہ کے نظام کے اوپر, اللہ جسے دے نوازنا چاہے. the same government or same management or same thing will carry on, یا اس میں کوئی چیز ہے کہ جو ہے دیکھیں ڈومیسٹک پالیٹکس کی بات میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کا سیاسی ستارہ بہت اسٹرانگ ہے. جب ان کے بھائی -1 ہوئے تب بھی میں نے کہا تھا -1 ہونے کی پریڈکشن بھی ایک پروگرام میں وہ بھی بڑا رولا پڑا تھا. تو لیکن آج تک اہل یوتھ کی طرح ان لوگوں نے مجھے گالیاں نہیں دی کسی نے, نہ مشرف صاحب کے دور میں, نہ زرداری صاحب کے دور میں. خان صاحب کے پیار کرنے والے جب گالیاں دیتے ہیں وہ بہت دل دکھتا ہے. حالانکہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ شاید پڑھے لکھے بچے ہیں. میں نے تو خان صاحب کے نام چٹھی لکھی کہ اتنا آپ سے پیار کرتے ہیں, آپ صرف انہیں یہ تو کہہ دیں عورت کا تو احترام کریں. عورت کا سر اوور آل ڈسپلن ٹھیک ہے, آپ احتجاج کریں جو کچھ کریں, لیکن آپ کم از کم جو ہے یہ الفاظ کی کلیکشن جو ہے ڈسہارٹ ہو کے دل کرتا تھا کہ میں چھوڑ دوں. پھر میری ماں مجھے حوصلہ دیا کرتی تھی, تو اپنے حصے تک بولیا, باقی اللہ سانبھے گا. اللہ نے سانبھ لیا. میں وہ قسم سے امی مجھے حوصلہ دیتی تھی, میں بہت ڈسہارٹ ہو جایا کرتی تھی, اتنی بری بری ابیوسو لینگویج بیشنگ کے بعد. تو وہ لیکن بس اللہ تعالیٰ اب شاید ابھی کچھ سمجھ جائیں کہ اللہ کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں زندگی کی. ہم اسکرپٹ رائٹرز نہیں ہیں, وی آر دی فالوورز. ہم یہ بھول جاتے ہیں بس اللہ نے ان کو جس کو عزت دینا چاہے, اور آپ وہ دیکھیں کہ میں حیران چاہے عزت دے جس کو چاہے. ہاں جی دیکھیں وہ حالانکہ باجوہ صاحب جگہ جگہ اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ اپنی ماں تیری ہے, تو انہوں نے کہا کہ ماں زندہ ہے, یہ آرمی چیف صاحب نے کہا. تو میں کہا جا کے اپنی ماں نو کہے کہ تیرے سے دعا کرن. اللہ اکبر. تو یہ باجوہ صاحب سے میں نے خود بھی جملہ سنا, اور ان کے باقی انٹرویوز میں بھی انہوں نے لوگوں کو یہ بتایا ہوا ہے کہ یہ کہتے تھے. انہوں نے ان کو کہا سے منیر صاحب کو کیا ماں کی دعا نے رنگ لگایا ہے. اللہ اکبر. تو اپنی ماؤں کو ناراض نہ کریں, جو ہے نا اپنی ماؤں کو ناراض نہ کریں. ماں کی دعا جو ہے نا جنت دی ہوا ہے, دل چاہتا رکشے کی طرح اپنی گاڑیوں کے پیچھے لگوا. اس میں ایک فیچر یہ بھی ہے کہ یہ وہ تو ہو گیا, عاصم منیر صاحب جو ہے وہ تو ماشاءاللہ وہ تو اپنی پاپولیرٹی گین کر رہے ہیں. باقی جو سیاسی طور پہ سچویشن ہے وہ ویسے کی ویسی رہنے والی ہے, یا اس میں کوئی چینج آئے گا, یا کوئی ویسا رہے گا؟ میرا نہیں خیال کہ مجھے ایک چینج آئے گا اس ملک میں جب نظام بدلے گا ہمارے ملک کا. پارلیمانی کی بجائے ہمارا پارلیمان, یہ ایک پیش گوئی راستے میں ہے. یہ بھی پتہ نہیں کب اس کو پہیے لگیں گے. صدارتی نظام یا جو بھی پریزیڈنشل سسٹم یا وٹ ایور, مجھے لگتا ہے ہم بھی امریکہ کے سیٹ اپ پہ چلے جائیں گے. جیسے ان کا پریزیڈنشل سسٹم ہے, 2 پارٹی سسٹم ہے, مجھے لگتا ہے ہم بھی ایسے ہو جائیں گے. یہ ایک پیش گوئی راستے میں ہے,
اور باقی تو جو ہے وہ یہی لوگ، ظاہر ہے چہرے تو چاہیے، لیکن یہ ضرور ہے کہ سر کہ اللہ کرے مجھے تو اتنی زندگی دے کہ وہ پاکستان جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہم بھی دیکھ کے جائیں، کہ بچوں نے بڑا ہمارے سہا ہے، آپ آج کے بچوں نے، بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے، اللہ کرے وہ جو پاکستان کا ایک پیارا روپ ہے اگلے سال تک وہ روپ کی شکل بن چکی ہے، اللہ کے حکم سے ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کے دور میں بھی ایک نوائز چلی تھی، ایک ہوا چلی تھی پریزیڈنشل سسٹم کی، لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا تھا۔ ہاں جی، لیکن مجھے لگتا ہے یہ ہوگا، کیونکہ اس ملک میں پارلیمانی نظام کی وجہ سے ہی سسٹم میں اسٹیبلٹی نہیں چلی، اور اگر شہباز شریف صاحب یہ اکتوبر بھی گزار جاتے ہیں تو میں کہتی ہوں یہ پہلے پرائم منسٹر ہوں گے جو پھر 5 سال پورے کریں گے۔ یہ اگر اکتوبر انہوں نے گزار لیا، یہ والا اکتوبر بھی تو اگر پریزیڈنشل سسٹم جو ہے اس کے بعد دیکھ رہی ہیں، ابھی نہیں، فوراً نہیں دیکھ رہی ہیں، کوئی نئی آپ کوک سنیں گے، نئی اذان سنیں گے کہ اس ملک میں سسٹم کی تبدیلی جو ہے نا وہ ایک مجھے ایسے لگتا ہے ہونی ہے، وہ ایک پیش کوئی بس میری راستے میں، پھر یہ ملک ایک سٹیبل زون میں ہوگا، ایک سیف زون میں ہوگا۔ تو یہ ابھی اکتوبر تک تو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی ہیں، اس سال کے اندر نہیں ایکسپیکٹ کر رہی، ہاں۔ اور پھر کتنا عرصہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ عاصم منیر صاحب جو ہے وہ دیکھیں جس ستارے نے عاصم منیر صاحب کو ماشاءاللہ وقت لگایا ہے، رنگ بخشا ہے، اور یہ تو سر یہ پھر 12 سال اپنی بلیسنگز دیتا ہے بشرط زندگی، تو جو ہے یہ ایک مجھے نہیں پتا کہ، لیکن اب وہی ایک میں پہلے بھی کہا کرتی تھی کہ ہمارے ملک میں ایک بنگلہ دیش ٹائپ بھی سیٹ اپ چلے گا، اور جو ہے آنے والے وقتوں میں صرف یہ چینج آئے گی کہ پارلیمانی نظام ختم ہو جائے گا اور اسکروٹنی ہو جائے گی بہت سارے پولیٹیشنز کی بھی جو ہے، اور ایک سٹیبل زون میں، یا پاکستان کی تو اللہ پاک میری عزت رکھ لیں، بسم اللہ ہو گئی ہے اب، اس کی بس وہ کہ نوک پلک درست ہونی ہے، اس کا مینی پیڈی ہونا ہے، اس کی جو ہے نا اب اس کی وہ شکل بننی ہے، اور وہ شکل بننا شروع ہو چکی ہے آپ کے میرے ستاروں کے حساب سے تو ٹائم از آن، لیکن اگلے سال کے جون تک آپ کو یہ وہ شکل نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ جس طرح سے بھی آپ نے بنگلہ دیش کا ذکر کیا، ایک دو اور کنٹریز بھی ہیں جس میں اس طرح سے جو ہے اوور نائٹ ایک فلپ آیا، چینج آئی، تو آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ یہاں پہ بھی اس طرح سے ہوگا پاکستان میں؟ یہ ریکوائرڈ نہیں ہے اس نہیں، آپ اگر کہیں گے کہ کوئی عوامی انقلاب آئے گا، وہ میں نہیں دیکھتی، وہ نہیں ہوگا، یہ اندر ہی سے جیسے آپ کے جو بڑے ادارے ہیں وہی کوئی ڈیسیجنز لے کے ایسے فیصلے لیں گے، اب عوام کو اس طرح نہیں، وہ جو ہے نا وہ نہیں، اب جو عوامی انقلاب فلپین میں آپ نے دیکھا یا بنگلہ دیش میں دیکھا، نہیں وہ نہیں آئے گا، اور شاید اگر اکنامکلی اسٹیبل چیزیں ہو جائیں تو عوام جو ہے اس پہ مطمئن ہو جاتی ہے، ان کا راشن، ان کا چولہا چلنے لگ جائے تو ان کو کیا لگے کہ پاکستان واللہ کرے، میں کہتی ہوں کہ پاکستان اپنے حصے کی سختی کو کاٹ چکا ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، کتنے سالوں کے بعد اس کی سنی جا رہی ہے، انڈیا تکبر و زوم میں آیا، اور دیکھیں مودی جو ہے وہ اپنے ہی ملک کے لیے جو اس وقت ایک بیڈ نیوز بن جائیں گے، تو وہ آلموسٹ بن بھی گئے ہوئے، لیکن ان کا بھی فیس چل رہا ہے، وہ ریکور کر پائیں گے کہ وہ اب وہ گون کیس بنتے چلے جائیں گے؟ تو وہاں پہ چینج ایکسپیکٹ کر رہی ہیں؟ بالکل وہاں پہ بھی چینج آئے گا، وہاں پہ وہ گون کیس بنتے جائیں گے، وہ ان کی وہ پاور اب نہیں رہ جائے گی، کیونکہ مودی کا ابھی اگلے جون تک ستارہ کرائسس کے اندر ہے، اور کافی ٹائم ہے اس کو خراب کرنے کے لیے۔ میں ابھی بھی صاحب لگاتی ہوں تو مجھے ٹوکا جاتا ہے، لیکن کیونکہ ہمیں احترام کی عادت سکھائی گئی میڈیا اسکرین نے کہ صاحب یا صاحبہ لگانا ہے، آپ ہی کے ساتھ پروگرام کرتی تھی جہاں پہ ہماری ٹریننگ ہوتی تھی، ایوب خاور صاحب ان کا نام لے کے ان کو کریڈٹ دینا چاہیے، تو ایوب خاور صاحب آپ کی وجہ سے ہم صاحب اور صاحبہ لگاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، تو وہاں پہ ان کے جو ہے وہ ابھی کافی ٹائم ہے ان کو ریکور کرنے کا۔ کن کو؟ مودی صاحب کو؟ نہیں، مودی صاحب تو 6 سے 8 ماہ میں ڈکلائن کی طرف ان کے جائے گا ستارہ، بہت تیزی سے جا تو رہے ہیں، انٹرنیشنل کینوس پہ تو بہت برا حال ہو چکا ہے۔ سوچیں
عقل مجھے تو جب میں کہتی تھی کہ اللہ پاک اب جو ہے شیطان کو سزا دینا شروع کریں گے، تو کل جو نیتن یاہو کی سپیچ کے ساتھ ہوئے مجھے لگا اللہ پاک تھینک یو، آپ نے کمانڈ سنبھال لی ہے. جی ایگزیکٹلی وہی والی بات اس میں. تو ابھی آگے جو ہے وہ ہم کیونکہ پاکستان ایک ایسی چیز ہے، اور ہم لوگ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ بہت زیادہ پس رہے ہیں پاکستان کے اندر، اکنامیکل اسٹیبلٹی کس طرح سے آئے گی؟ یہ تو ابھی تو ہم نے یہ دیکھ لیا نا کہ ابھی سال 1.5 آپ کہہ رہی ہیں کہ ارتھ کویکس اور فلڈز وغیرہ بھی جو ہے ابھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ اگلے سال جو فلڈ آنا ہے وہ 30 گنا زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ آنا ہے. تو پھر اکنامک اسٹیبلٹی تو نہیں آئی نا. تو انفراسٹرکچر ٹوٹ گیا، ڈیم ٹوٹ گئے، چیزیں ٹوٹ گئیں، سڑکیں بہ گئیں، روزگار لوگوں کے مویشی تباہ ہو گئے. میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم جو ہے بڑا آپ نے سوال گھما کے ٹکا کے کیا ہے، لیکن دیکھیں بات سنیں، اب توڑ پھوڑ تو کس ملک میں نیچرل کلیمٹیز نہیں آئی؟ ٹرکی میں نہیں آئی. ٹرکی میں کتنا بڑا ارتھ کوئک آیا تھا، ٹھیک ہے. اور جو ہے اس ملک میں لیکن سٹیبل تھا نا، ملک سٹیبل تھا. میں آپ کو بتاؤں، اب میں نے کہا نا ہمارا سروائیول کچھ ملکوں کی مجبوری ہو جائے گا. اوکے، تو ہم اس طرح اب نہیں جا پڑیں گے، ٹھیک ہے نا. وہ ہمیں جرکس تو لگتے رہیں گے ہماری پٹی پہ جو ہے جس طرح سیلاب آیا ہے. اس کے بعد جو اگلی مجھے نیچرل کلیمٹیز ہیں، 1.5 سال تک مجھے ارتھ کوئکس کا خطرہ ہے. پھر 1.5 سال میں اگر اگلا سال آتا ہے تو یہ تو دیکھیں. لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ جب ہمارے ملک میں انویسٹمنٹس آ چکی ہوں گی، انویسٹرز آ چکے ہوں گے، تو ان کی مجبوری ہے ہمیں بچانا. یہ انویسٹمنٹ بچانی ہے. یہ ایک جملہ میں بہت عرصے سے بولتی ہوں، اچھا نہیں لگتا کہ ہم پھر وہی والی بات، کشکول والی بات ہو جاتی ہے، خود ہی پہ اچھا نہیں لگتا. لیکن کیا کریں کہ جو ہے یہ بیچارہ ملک سختی پہ آتی بھی بڑی ہے. تو آج تک دیکھیں چل بھی کیسے رہ گئے ابھی مدد کی طرح جو ہے نا. بالکل آپ اس کو، کیونکہ اس کا نمبر 7 ہے، معجزے والا نمبر ہے. یہ معجزے کی طرح یہ بنا ہے، چلا ہے اور چلے گا اور چھائے گا. اب یہ چھانے کا وقت شروع ہے. ہم نے سنا تھا ہمارے پھر ترانے بنیں گے، کبھی یہ وقت سنا تھا ہم نے؟ اور ہمیں اتنی اہمیت ملے گی کہ جی آج ہم مسلم امہ کو اکٹھے کر رہے ہیں. بندے بارڈر نہیں کراس کر سک رہے تھے تو اب کہاں ہم پہ ترانے بن رہے ہوں اور کہاں ہم پہ سلوٹ لگ رہے ہوں. اور ابھی بھی جو ہے وہ ہم نے دیکھی ویڈیوز بہت ساری کہ لوگ پاسپورٹ لے کے جب اب پاکستان کا جا رہے ہیں تو ان کی عزت کی جا رہی ہے. یا پاکستان کی فوج جب سعودیہ پہنچی ہے تو ان کو کس طرح سے پریز کیا جا رہا ہے. وہ سارا کچھ آہستہ آہستہ چیزیں بلڈ اپ ہونی چاہیے اور حوصلہ ہونا تھوڑا سا. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں کہتی تھی کہ دیکھیں جو ہے ایک میں نے کن کی بات سنی، میں اپنے نام سے نہیں کہوں گی وہ بات، اشفاق صاحب نے، کیونکہ مجھے کسی نے بتائی کہ آپ ایک وہ وقت آنا ہے پاکستان یورپ دے لوگ کی ایتھے کام کرن آن گے. اور بہت پہلے بات کی تھی یہ مجھے کسی نے بتائی. اب دیکھیں یورپ کی پٹی پہ آنا ڈکلائن، ٹھیک ہے. یورپ کی بہت ساری جگہوں پہ بیڈ نیوز ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان پہ کرم رکھیں، کیونکہ اچھا نہیں لگتا. تو یہ وہ وقت جب ہم کہتے تھے تو وہ ایسے لگتا تھا کہ بالکل لگتا تھا. ہاں، تو یہ وہ جب ان کی پٹی پہ آئے گا، اس ملک میں بڑے ملک سپر پاورز جب سرمایہ کاری آئے گی تو ان کی مجبوری ہوگی اس ملک کو بچانا چلانا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ مطلب اب کیا کریں، لاڈلے بچے کے ایسے ہی نخرے اٹھائے جاتے ہیں نا، اور ایسے ہی نخرے اٹھائے جائیں گے انشاءاللہ. ہاں جی انشاءاللہ. یہ ایسی اب آپ آگے گھبرائیں نا کہ یہ وقتی لاڈ پیار نہیں ہے. ہاں بس اب اللہ کا شکر ہے ہم بھی لاڈ پیار کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. اور وہ جو کچھ تھوڑا سا فائدہ اٹھا بھی لیتے ہیں نا، کیونکہ ابھی لاڈ پیار شروع ہوا تھا تو ہم نے اپنے اسمبلی وغیرہ کی سب کی 500 گنا تنخواہیں بڑھا لی. ایسی سچویشن میں جب ہم لوگ اتنے مشکل حالات کے جس میں ہم دنیا دیکھ رہی تھی، عوام دیکھ رہی تھی کہ ہمارا کوئی بھلا ہوگا، لیکن کوئی سیلریز، کوئی چیزیں، کوئی لوگوں کی جو منیمم ویج وغیرہ سارا کچھ ہوتا ہے وہ نہیں ہوا. لیکن حالانکہ جو اسمبلی میں پہنچتے ہیں ان کو تو اتنے رائز، اس لیے تھوڑا سا ابھی بھی جو ہے نا، ہاں اتنا 500 ٹائمز تو یہ والی چیزیں. تو اس پہ پھر ہم تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں کہ اگر یہ اتنا پیسہ آنا ہے اور اگر اشرافیہ پہ ہی لگنا ہے تو پھر تو عام آدمی اللہ کرے کہ اگر ابھی قبلے درست، مجھے لگتا ہے کہ سر قبلے درست ہاں مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو ہے نا کہ کچھ اللہ بہتری کریں گے، ان کے دلوں میں بھی ڈالیں گے. اشرافیہ سے جو ہے عوام کو ریلیف اللہ کے حکم سے ملے گا. میں نہیں کہا کرتی تھی، میں پہلی بار یہ بات کہہ رہی ہوں.
لیکن اس کی شکل اگلے جون تک آپ کے سامنے جون تک ویزیبلٹی پکچر کلیئر ہو جائے گی. کلیئر ہوگی. لیکن اگلے جون تک جو ہے آپ تھرڈ ورلڈ وار کے دہانے پہ بھی دنیا کو لانے کا آپ کہہ رہی ہیں. دیکھیے اس میں پاکستان میں جب کہتی تھی، میں تب بھی کہتی تھی، مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہتے ہوئے کہ اس میں یہ خطہ سیف ہے، یہ خطہ سیف ہے، یہ خطہ سیف ہے. تب بھی میں یہ کہتی تھی کہ پاکستان جو ہے نا، اور میں کہتی تھی شاید لوگ اپنا آپ توبہ طائب ہو جائیں گے، تو لوگ مجھے فون کر کے جب ریڈنگ کراتے ہیں ہم پاکستان شفٹ ہو جائیں. تو ابھی ہونا شروع ہو گیا، لوگوں کی یہ باتیں آنی شروع ہو گئی ہیں آپ کے پاس کہ ہم شفٹ ہو جائیں. جی جی they have started smelling this thing. ہاں، اللہ مطلب میں نے یہاں پہ دیکھیں بڑا رسک ہوتا ہے میرے پاس، ایسے ایسے مشورے جو مجھے دینے ہوتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو پورے ٹاؤنز خریدوائے ہیں کہ اس ملک میں ایک وقت آنا آپ کو زمین نہیں ملے گی بائی کرنے کے لیے. اللہ اکبر. اور انہوں نے کیا ہے سارا کچھ. تو وہ میں خود سٹیک پہ ہوتی ہوں، اللہ میری عزت رکھ بڑے پیسے لواتے ہیں لوگاں دے. ہاں، تو وہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں اپنی کرم نوازیاں کریں. سچی بات ہے، میں تو بہت ہی محب وطن پیٹریوٹک ہوں. میرا ملک ہے تو میں سب کچھ ہے. واہ واہ واہ، بہت بہت آپ اتنی انرجی بھر دیتی ہیں جب بھی آپ تشریف لاتی ہیں. لیکن اس کو باہر جاتے ہیں تھوڑا سا بندہ پھر جو ہے نا اس کے سیل ویک ہو جاتے ہیں. لیکن اب آپ کہہ رہی ہیں کہ اب تو بہت قریب ہے یہ سارا کچھ. میں نے دیکھے بہت دور کی ڈیٹ نہیں دے رہی. پہلے انٹرویو میں ہم نے کہا تھا کہ مڈ جون کے بعد، ٹھیک ہے. اور اللہ نے آپ کو، اللہ بھی میری مجھے سرخرو کرے اور آپ مجھے پھر سے عزت افزائی دیں کہ میں آپ کے ساتھ پروگرام کر سکوں. بالکل.